عسکری اور سول قیادت نے بلوچستان میں سیاسی اور انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردوں کے لیے گراؤنڈ بنانے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان میں تخریب کاری کرنے والوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی تنظیموں کو وارننگ دی جائے گی اور اپنا طرز عمل ٹھیک کرنے کا پیغام دیا جائے گا، تاہم باز نہ آنے والی تنظیموں اور شخصیات کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچ یکجہتی کونسل دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیموں BLA اور BLF کا سیاسی چہرہ بن چکی ہے۔ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنا کر بے گناہ شہریوں کا قتل عام کرنا ہو یا بسوں سے غریب محنت کشوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں موت کی گھاٹ اتارنے کے واقعات، صوبے میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملے ہوں یا سوراب میں دہشت گردوں کا حالیہ حملہ، دہشت گردی کے کسی بھی گھناؤنے واقعے کی آج تک بلوچ یکجہتی کونسل نے مذمت نہیں کی، بلکہ بلوچ یکجہتی کونسل مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایسے واقعات کی تعریف اور توصیف میں پوسٹیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والوں کے پاس شواہد موجود ہیں کہ BYC نے بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک منظم نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جس کی کرتا دھرتا مہرنگ بلوچ ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر BYC کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ناروے کے ورلڈ ایکسپریشن فورم میں آزادی اظہار پر لیکچر دینے پہنچی تو بظاہر یہ ایک علمی دورہ تھا، لیکن پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ اس دورے کے دوران اوسلو کے نواحی علاقے کے ایک گھر میں مہرنگ بلوچ کی ملاقات بھارتی خفیہ ایجنسی را کے یورپی مشن چیف اجے چندر بیدی سے ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پرامن احتجاج کے لبادے میں پاکستان مخالف مہم کا نیا خاکہ تیار ہوا۔ اجے چندر بیدی سے ملاقات کے موقع پر ہی یہ پلان ترتیب دیا گیا کہ انسانی حقوق کا بیانیہ اختیار کر کے بلوچ معاشرے کو بدگمان کیا جائے۔ اسی ملاقات میں خواتین اور کم عمر بچوں کو فرنٹ لائن بنا کر ہمدردی سمیٹنے کا منظم طریقہ کار طے کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسی طرح ناروے میں ہی پروجیکٹ لیلا کے نام سے ایک ورکشاپ منعقد کی گئی، جہاں 5 روز کے دوران مختلف سیشنز میں BYC کے کمیونٹی آرگنائزرز کو سوشل میڈیا ہینڈلنگ اور اسکرپٹڈ سلوگنز سکھائے گئے۔ بھارت کا پلان تھا کہ مہرنگ بلوچ چونکہ کراؤڈ پلر ہیں، اس لیے وہ اس کی پراکسیز کے لیے سافٹ چہرہ بن سکتی ہیں۔ شرکاء کو سکھایا گیا کہ کس طرح کسی بھی سیکورٹی کارروائی کے بعد فوری طور پر لائیو اسٹریمز اور مخصوص ہیش ٹیگ سے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنانا ہے۔ ذرائع کے مطابق مہرنگ بلوچ کی را چیف کے ساتھ ہونے والی مبینہ ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ BLA یا BLF کے مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں حکومتی تحویل میں نہ رہنے دی جائیں تاکہ DNA ٹیسٹ سے ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اگست 2024 میں مکران پوسٹ میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے فوری بعد BYC نے بلوچ زندگیاں اہم ہیں کے نام سے احتجاجی مہم چلائی اور اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر پیش کیے۔ ستمبر 2024 میں کوئٹہ پریس کلب کے باہر 100 سے زائد کمسن بچوں کو پلے کارڈ پکڑا کر میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ فروری 2025 میں خضدار میں بھارتی پشت پناہی سے ہونے والے بم دھماکے کے بعد مہرنگ بلوچ نے خواتین کو متحرک کیا اور عالمی میڈیا میں شہ سرخیاں بنوائی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مہرنگ بلوچ کی ان تمام کارروائیوں کا مقصد یہ تھا کہ سیکورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو ریاستی ظلم بنا کر پیش کیا جا سکے۔ تاہم اس کے برعکس رواں برس مارچ میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوئی، درجنوں لوگ قتل کیے گئے، دہشت گردوں نے اسکول بس کو نشانہ بنایا، لیکن بلوچستان یکجہتی کونسل اور مہرنگ بلوچ خاموش رہیں، بلکہ الٹا دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ بعد ازاں مہرنگ بلوچ کی قیادت میں دھرنے کے شرکاء اسپتال پر دھاوا بول کر لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ لاشیں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم یا شناخت نہ کی جا سکے، کیونکہ ان میں را کے نیٹ ورک سے وابستہ دہشت گردوں کی لاشیں بھی شامل تھیں۔ یہ معاملہ محض یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ BLA کے خلاف سیکورٹی آپریشن کے بعد مہرنگ بلوچ نے ایک بار پھر نام نہاد دھرنا دیا، جس میں ایک کمسن لڑکے کو خاص طور پر احتجاج کا چہرہ بنایا گیا۔ حالات اس وقت سنگین ہو گئے جب اسی دھرنے کے دوران اس لڑکے کو گولیاں ماری گئیں۔
इसका इल्जाम फौरी तौर पर बलूच पुलिस एहलकारों पर लगाया गया, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द भारतीय स्लीपर सेल का तरबियत याफ्ता कारिंदा था, जिसने मंसूबा बंदी के तहत ये हमला किया ताकि रियासती इदारों को बदनाम किया जा सके और आलमी मीडिया ये तासुर फैलाए कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये तमाम वाक़यात इस हकीकत को बेनकाब करते हैं कि महारंग बलोच और BYC का मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि BLA और BLF जैसी दहशतगर्द तंजीमों को कार्रवाइयों के लिए ग्राउंड फराहम करना है। ताहम अब बलोच दहशतगर्दों के हवाले से नरम गोशा रखने वाली बलोच यकजहती कौंसिल समेत दीगर तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है और हुकूमत ने इंसानी हुकूक का लिबादा ओढ़कर इन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है और बड़ी ईद के बाद बड़ी कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।